خواب اگر ایک عظیم نسل کا ہے تو پھر شادی اس لڑکی سے نہیں کرتے جس کی صرف فیس بیوٹی اور فزیک نے آپ کو اٹریکٹ کیا ہے۔ شادی پھر اس شیر کی بچی سے کرتے ہیں جو ویژنری ہو، جس میں لیڈرشپ والی کوالٹیز ہو، کیونکہ جس سے آپ شادی کرتے ہیں وہ صرف آپ کی بیوی نہیں ہوتی، وہ ایک لیڈر ہوتی ہے جس نے لیڈ کرنا ہے آپ کی نسل کو، ایک نیک مقصد دینا ہے، ایک عظیم نظریے کو آپ کی جنریشن کی رگوں میں انجیکٹ کرنا ہے۔ آپ کو بستر کے لیے عورت اور کام کے لیے ملازمہ نہیں، اپنی نسل کے لیے ایک ماں سلیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ عظیم مائیں ہی عظیم قومیں جنتی ہیں، نہیں دیکھی یہ قدرت کی غلط بخشش کے ہو جائے شغالے پست قوم قوم کا لختے جگر پیدا۔ نجم الدین ایوب نے بادشاہ وقت کی بیٹی کو ٹھکرا دیا تھا اور ایک یتیم لڑکی سے شادی کی تھی، کیونکہ وہ جن کوالٹیز کی تلاش میں تھا وہ شہزادی میں نہیں تھیں، ایک جھونپڑی میں رہنے والی یتیم لڑکی میں تھی وہ کوالٹیز۔ گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر گزرنے کے بعد تک بھی شادی سے انکار کرتا رہا۔ ایک دن اس کے بھائی اسد الدین شیر کو نے اس سے کہا، یار تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، ابھی تک کوئی قابل لڑکی نہیں ملی۔ یہ سن کے اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں محمد بن ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی کا یا پھر وزیر الملک کی بیٹی کا؟ تو نجم الدین نے کہا وہ میرے لائق نہیں ہے۔ شیر کو یہ سن کے حیران رہ گیا اور کہتا پھر کون ہے آپ کے لائق؟ نجم الدین نے پھر بتائیں اسے کوالٹیز۔ اس نے سن کے کہا حضور ایسی لڑکی کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے جواب دیا، اگر میری نیت میں خلوص ہوا تو اللہ نصیب کرے گا۔ سن کے اسد الدین خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دن نجم الدین مسجد میں تقرید کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے اس نے شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سنتا رہا کہ شیخ لڑکی سے کیا فرما رہے ہیں۔ شیخ نے لڑکی سے کہا، تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ اس لڑکی نے جواب دیا، اے ہمارے شیخ، وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور بڑے رتبے والا تھا، مگر وہ میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ حیرت سے بولے، کیا مطلب؟ کیا چاہتی ہو تم؟ اس نے کہا، شیخ مجھے ایک ایسا ہم سفر چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو بلا کا شاہ سوار ہو، جنگجو ہو، اور وہ مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ نجم الدین حیران رہ گیا، کیونکہ جو وہ سوچتا تھا یہ لڑکی بالکل وہی سوچتی تھی۔ وہ نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرا دیے تھے، ڈھہ گیا وہاں پہ۔ اس نے شیخ سے کہا، اس لڑکی سے میری شادی کروا دیں۔ شیخ نے کہا، نجم الدین تم گورنر ہو اور یہ محلے کی سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا، شیخ میں ساری عمر اس کے انتظار میں رہا ہوں، میں یہی چاہتا ہوں۔ گورنر نجم الدین ایوب نے اس لڑکی سے شادی کی اور پھر اللہ نے ان کو وہ بیٹا دیا جو بلا کا شاہ سوار ہوا، جس کی ذہانت اور دلیری کے قصوں سے آج بھی تاریخ گونج رہی ہے، جس نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ دنیا ان کے بیٹے کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو؟ جب شکوے کے اندر اقبال نے کہا نا